اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین و حاضرین، جہاد اسلام کیا ہے اور جہاد کے فضائل جو تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان ہوئے ہیں، وہ فضائل کیا ہیں؟ ان فضائل میں سے چند فضائل آپ کے گوش گزار کریں گے۔ جہاد نام ہے کفار کے خلاف غلبہ اسلام کے لیے اور غریبوں، کمزوروں، لاچاروں، بے بسوں اور معاشرے کے پرامن لوگوں سے ظالموں کے ظلم کو دور کرنے کے لیے اور ظالموں کے ظلم سے نجات دینے کے لیے کفار سے لڑنا، یہ جہاد کہلاتا ہے۔ جہاد کا معنی ہوتا ہے جہد، جد و جہد کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا۔ تو مسلمان جب کفار کے خلاف غلبہ دین اسلام کے لیے یا اپنے وطن کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے یا بپا ہونے والے فتنے کو دور کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے، اس جنگ کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اور جہاد کا دروازہ صبح قیامت تک کھلا ہے، یہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ جہاد میں لڑنے کے لیے جو مسلمان جاتے ہیں، ان لڑنے والوں کو مجاہد بھی کہا جاتا ہے اور غازی بھی کہا جاتا ہے، اور ان میں جو اپنی جان راہ خدا میں قربان کر بیٹھے انہیں شہید کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ جیسے جہاد کرنا اول درجے کی عبادت ہے، اللہ اور اس کے رسول کو بڑا محبوب ہے، ایسے ہی جہاد کی تیاری بھی اول درجے کی عبادت ہے۔ جہاد کی تیاری کرنے والے کو عربی میں رباط کہتے ہیں، اور جہاد کی تیاری رباط ہے اور تیاری کرنے والے کو مرابط کہتے ہیں۔ رباط بھی بڑی اہم عبادت ہے اور تیاری کرنے والا مرابط بھی بڑی اہم عبادت کرنے والا عابد ہے۔ اب تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، حدیث پاک میں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب تم روم کو فتح کر لو گے، لیکن یاد رکھنا تین اندازی سے کبھی غافل نہ ہونا۔ اور ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ تیر اندازی سیکھے اور سیکھنے کے بعد پھر تیر اندازی کو چھوڑ دے تو فرمایا وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس زمانے میں جہاد میں، جنگوں میں تیر اندازی، شمشیر زنی اور گھڑ سواری، یہ تین چیزیں کام آتی تھی۔ گھڑ سواری بھی سیکھی جاتی تھی، تیر اندازی بھی سیکھی جاتی تھی، اور شمشیر زنی بھی سیکھی جاتی تھی۔ تو فرمایا جو تیر اندازی سیکھے اور سیکھنے کے بعد اس کو چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ حضور نے جہاد کی ترغیب دلانے کے لیے فرمایا۔ ایک مقام پر آتا ہے، کسی صحابی نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سوال کیا، یا رسول اللہ آپ بتائیں دنیا کے اندر دین کب تک غالب رہے گا؟ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں فرمایا، جب تک میری امت جہاد کرتی رہے گی تب تک دین غالب رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دین کو غالب کرنے کے لیے، غلبہ دین کے لیے وقتاً فوقتاً دشمن خدا اور دشمن مصطفیٰ اور دشمن دین اسلام کے خلاف برسرے پیکار ہو کر جہاد کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں جہاد کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی قرآن نے جہاد کو فلاح پانے کا ذریعہ بتایا کہ جہاد کے ذریعے تمہیں کامیابی اور فلاح حاصل ہوگی، لہذا جہاد
جب بھی مسلمان کو ضرورت پڑے، ضرورت محسوس کرے، تو مسلمان کو دشمن خدا اور دشمن دین کے خلاف جہاد میں نکلنا چاہیے۔ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے جہاد کے لیے تیر اندازی سیکھی تو فرمایا ایک تیر کی برکت سے 3 شخص قیامت کے دن جنت میں جائیں گے۔ ایک تیر کی برکت سے 3 شخص جنت میں جائیں گے۔ وہ 3 شخص کون ہوں گے؟ فرمایا ایک وہ بندہ ہے جس نے خیر کی نیت کے ساتھ تیر بنایا، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے تیر نہیں بنایا، اپنے ذاتی دشمنوں سے دشمنی نکالنے کے لیے تیر نہیں بنایا، تیر بنائے ہیں تاکہ اسے میدان میں چلایا جائے اور دشمن خدا، دشمن رسول اور دشمن دین اسلام کے خلاف ان تیروں کو استعمال کیا جائے۔ یہ نیت ہے، اچھی نیت۔ اگر اچھی نیت کے ساتھ تیر بنایا ہے تو تیر بنانے والا بھی قیامت کے دن جنت میں جائے گا، اور پھر اچھی نیت کے ساتھ تیر چلانے والا وہ بھی جنت میں جائے گا، اور تیر بنانے والے اور تیر چلانے والے کا جو معاون اور مددگار بنے گا قیامت کے دن وہ بندہ بھی جنت میں جائے گا۔ ایک تیر کی برکت سے 3 لوگ قیامت کے دن جنت میں جائیں گے۔ تو جب تیر کی اتنی برکت ہے تو تیر چلانے والے کی برکت کتنی ہوگی؟ جو راہ خدا میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے تیر چلاتے چلاتے، اس بندے کو اللہ کی بارگاہ میں کتنا مرتبہ اور مقام ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک بھی صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت عروہ ابن جادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا جہاد میں ایک تیر کام آتے تھے، تلواریں کام آتی تھی اور گھوڑے کام آتے تھے۔ فرمایا گھوڑے کی پیشانی کے جو بال ہیں، قیامت کی صبح تک گھوڑے کی پیشانی کے بالوں کے ساتھ خیر بندھی ہوئی ہے۔ خیر، گھوڑا میدان جنگ میں جاتا ہے تو اس کی پیشانی سامنے ہوتی ہے دشمن کے، وہ دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، سامنا کرتا ہے، تو گھوڑے کی پیشانی کے بالوں کے ساتھ صبح قیامت تک خیر بندھی ہوئی ہے۔ جہاد میں جانے والی سواری پہ جب خیر ہی خیر ہے تو جہاد کرنے والے مجاہد کے بدن میں کتنی خیر ہوگی۔ جہاد کرنے والے مجاہد کو رب تعالیٰ نے کتنے کمالات دیے ہوں گے، اور مولا اپنے اس بندے سے کتنا راضی ہوگا جو اللہ اس کے رسول کے حکم پہ جہاد کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، یہ حدیث پاک بھی صحیح بخاری میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے گھوڑا پالا، اس گھوڑا پالنے سے مراد ہے جہاد کے لیے، راہ خدا میں لڑنے کے لیے گھوڑا پالا۔ جس بندے نے گھوڑا پالا تو قیامت کے دن اس کے گھوڑے کا پیشاب اور اس کے گھوڑے کی لید، اس کا بھی وزن کیا جائے گا، اور وزن کر کے اس مجاہد کے نیکیوں والے پلڑے کے اندر اس وزن کو رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مجاہد کے گھوڑے کا پیشاب اور لید بھی اللہ رائگاں نہیں جانے دیتا۔ اللہ کی بارگاہ میں مجاہد کا اتنا مقام ہے کہ مجاہد کو اپنے گھوڑے کی لید اور گھوڑے کے پیشاب کے وزن سے اس کے برابر بھی نیکیاں عطا کی جاتی۔ پھر مسلمان جہاد سے دور کیوں؟ مسلمانوں کو جہاد کرنا چاہیے۔ سلطنت اسلامیہ کو جہاد کا اعلان کرنا چاہیے جب اس کی ضرورت پڑے، جیسے کہ آج ضرورت ہے ہندوستان کا وہ کافر، وہ مردود، وہ بدبخت، وہ موتی شیطان جو دندناتا پھر رہا ہے، بربریت کر رہا ہے، ظلم و تشدد کر رہا ہے، اسرائیل کے ساتھ مل کے پاکستان میں چھیڑخانی کر رہا ہے، اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری پاکستان کی بہادر فوج کے بازوؤں میں اللہ نے وہ قوت رکھی ہے
وہ طاقت رکھی ہے، اور اللہ پاک نے ان کے اتنے حوصلے بلند فرمائے ہیں کہ ہمارے شاہین جب جپٹیں گے تو ان کی نیندیں حرام کر کے رکھ دیں گے۔ ہمارے شاہین جب اڑان بھریں گے تو مودی خاک میں مل جائے گا، اور مودی کی آرمی اور مودی کی فوج جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائے گی، ذلیل و خوار ہو جائے گی، اور دنیا ان کی ذلت کو دیکھے گا، اور ہمارے شہینوں کی اڑان کو، اور ہمارے شہینوں کی بہادریوں کو، اور ہمارے شہینوں کے جذبوں اور حوصلوں کو دنیا سلام کرے گی، اور دنیا ان کی تحریریں پڑھ کر اور لکھ کر خوش ہوگی۔ آخری حدیث پاک صحیح مسلم کی روایت میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مجاہد کا گھوڑا بھاگ جائے اور بھاگ کر مجاہد کا گھوڑا کسی پہاڑی پہ چڑھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجاہد کے گھوڑے کے قدموں کے نشان قدم تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجاہد کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ مجاہد گھوڑے پہ بیٹھ کر لڑے تو پھر تو اس کا مقام وراء الورا ہے۔ مجاہد کا وہ گھوڑا جو بھاگ گیا اس کے نشان قدم پر بھی نیکیاں۔ تو جو رب اپنے مجاہدین بندوں کو اتنا نوازتا ہے کہ اللہ نے ان کے جانوروں کے بالوں میں بھی خیر رکھی ہے، ان کے پیشاب اور لید کے اندر بھی اللہ پاک نے قیامت کے دن اس کے وزن کے برابر اس کو نیکیاں عطا فرمانی۔ گھوڑا بھاگ جائے، بھاگتے ہوئے اس کے قدموں کے نشانوں میں بھی نیکیاں ہیں۔ تیر کے اندر اتنی برکت ہے کہ 3 بندے جنت میں جائیں گے تو اللہ پاک اپنی راہ میں جان دینے کے لیے جذبے سے سرشار ہو کر راہ خدا میں قربان ہونے کے لیے دشمن اسلام، دشمن رسول، دشمن مصطفیٰ کے خلاف جب لڑتا ہے اور غلبہ دین کے لیے جہاد کرتا ہے تو رب کائنات اپنے اس بندے سے راضی بھی ہوتا ہے، اس سے خوش بھی ہوتا ہے، اور اللہ پاک اسے پھر شہادت کے مرتبے پر فائز فرما دیتا ہے۔ نہ اس کا قبر میں حساب ہوتا ہے، نہ اس کا معاشر میں حساب ہوگا، اور قیامت کے دن جب جنت میں جائے گا تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حجاب ملاقات نصیب ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں جہاد کی عظمت کو اور جہاد کو سمجھنے کی توفیق اور سعادت نصیب